آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال پر کتنی تکلیفیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کتنی تکلیفیں آئی، بہت سو کو شہید بھی کیا گیا، بہت سو کو تکلیفیں دی گئی، جسمانی تکلیفیں دی گئی، زبانی تکلیفیں دی گئی، اور ان تمام تر باتوں کے باوجود سب کے سب اپنے اس دعوت پر، دین پر قائم دائم رہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ایمان کے تقاضوں میں، اور ایمان لانے کے بعد پھر ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعوت کے کام کے بعد دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی تلقین کے ساتھ آپ کو ان ساری باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین اللہ کے حکم کے مطابق کی بھی صحیح، اور خود کر کے بھی دکھایا کہ ان تکالیف پر صبر کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم ایمان لائے تو ہمارا ایمان لانا کافی ہے، اور ہمیں کوئی آزمائش سامنے نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ فرمایا ایسا نہیں، جتنا جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے اتنا اس پر تکلیف زیادہ ہے، آئے گی، مصیبتیں پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ تکالیف، مصیبت، پریشانیوں میں سب سے زیادہ کون ہوتا ہے مبتلا؟ انبیاء کرام، اس لیے کہ مقام مرتبہ ان کا سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جتنے جس کی کلاس اونچی ہے تعلیم میں، اتنا اس کا پرچہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بڑی جماعت کے پڑھنے والے طالب علم کے سامنے چھوٹے بچوں کا پرچہ رکھ دیا جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس درجے کا امتحان، جس مقام پر کوئی فائز ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں، ان درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر امتحان لیتا ہے۔ جس درجے پہ کوئی فائز ہے اسی کے مطابق امتحان ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے ان میں بھی۔ تو آپ علیہ السلام پر جتنی تکالیف آئی، جتنی پریشانیاں آئیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانی، کلامی اور دیگر تکالیف دی گئی، تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا گیا، صحابہ کرام بھی مجبور ہوئے، ہجرتیں کی۔ یہ سب کیوں؟ جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رشتہ دار شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اسی طرح دیگر جتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں شہید ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آگے بھی ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آپ نے پہلے سے بتا دی، اشارہ کر دیا اس کی طرف۔ تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں، یہ یعنی اتنی آسان زندگی نہیں تھی ان لوگوں کی جس طرح ہم تصور کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد بس صرف زبانی کلامی چند باتیں کریں گے، کچھ نمازیں پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کر جو ہے اس کے بعد سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہم گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہمارے لیے زندگی کے ہر گوشے، شعبے اور موڑ پر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تاجر بننا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے لے لیجئے، تاجر کیسے بنتے ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے کیا ہے، رشتہ دار کے کیا ہیں، عام مسلمانوں کی کیا ہیں، جنگی قیدیوں کے حقوق کیا ہیں، جنگ کی حالت میں کفار کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، دشمن کے ساتھ دشمن کے بھی حقوق ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق امت کو سکھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں امت کو بتائی، اور ایسے نہیں بتائی، کر کے بھی سکھایا۔
کہ سب کچھ کرنا کیسے ہے ہمیں. ایسا دین کسی کا بھی نہیں ہے جو دشمنوں کے بارے میں بھی حقوق سکھائے. حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی دشمن تو دشمن ہے، بھئی دشمن کو کسی طریقے سے آگے سے ہٹاؤ، صفحہ ہستی سے مٹا دو. لیکن اسلام نے ہمیشہ سے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جنگ کے دوران بھی خواتین کو قتل نہ کیا جائے جو جنگ نہیں لڑ رہی، بچوں کو قتل نہ کیا جائے. ایسے ضعیف العمر افراد جو جنگ لڑنے یا جنگ کے طریقے بتانے یا جنگ میں کسی قسم کی مدد کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کہا جائے. لوگوں کے مال اور ساز و سامان اور جتنی بھی چیزیں ہیں، زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، ان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. آپ کی لڑائی، آپ کی جنگ کچھ لوگوں سے ہے، بس ان سے آپ سے جنگ ہوگی. یہی وہ تعلیمات ہیں جن تعلیمات کے بارے میں آج بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا مسلمان آج اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کو سرے سے قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں کہ بھئی یہ ہماری تعلیمات تو یہ ہے کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جنگ کے دوران ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو بھئی یہ کیسے مسلمان ہے، ان کو غیر مسلم سے ہمدردی ہے، ان کو اسرائیل والوں سے یا یہود سے یا عیسائیوں سے ہمدردی ہے. قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اسی کے مطابق فرمایا کہ دوستی بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، دشمنی بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ ساری ہدایات موجود ہیں، قرآن و سنت کی باتیں حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا. ہمارے ہاں تو لوگ ایک دوسرے کے بغض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بغض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو، قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کو بغض ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے. اور اس کے پیچھے بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی سیاست شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ بھئی جہاں اسلام کی بات آئے، جہاں دین کی بات آئے، جہاں قرآن اور سنت کی بات آئے، وہاں ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا. اختلاف کے لیے آپ کے پاس اور جگہ موجود ہیں، اختلاف کے لیے، سیاسی اختلاف کے لیے سیاسی میدان موجود ہے، دوسرے اختلافات کے لیے دوسرے الگ الگ میدان اور موقع موجود ہے. وہاں پر ان باتوں پر سیاسی اختلاف ہونا چاہیے. مذہبی معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے، وہاں پر یہ اختلاف، فضول اختلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے مسلمان کی زندگی تکالیف سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کرام سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اولیاء دین اور علماء کرام، اور یہ سب سے یہ سارا سلسلہ آ رہا ہے. کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے صحابہ سے لے کر کتنے اولیاء کرام، اور کیا کیا تکلیف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات جن کے جیل سے جنازے اٹھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر وقت کے بادشاہوں نے کتنا ظلم کیا. اور بات کیا ہوتی تھی؟ ان کا مسئلہ تو دوسرا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تھا کہ جی آپ قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، آپ ملک کے سب سے بڑے جج بن جائیں. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس جرم میں ان کو بند کر دیا گیا. کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا، میری مصروفیات اور ہے، میرا کام اور ہے، میں دین کی تعلیم دے رہا ہوں، دین پڑھا رہا ہوں، فقہ کا کام کر رہا ہوں، دوسری مصروفیات ہے، لہذا میں نہیں کر سکتا. بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، خلق قرآن کا مسئلہ تھا. اس وقت مسئلہ چلا تھا کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے یہ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے. تو اس وقت ایک مسئلہ چلا تھا. بعض علماء کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے، اور بعض یہ کہتے کہ نہیں بھائی یہ تو جو کاغذ میں موجود ہے، لکھا ہوا، الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن ایک اختلاف چلا ایک وقت میں. اس وقت نئے فرقے ہوتے تھے، وہ فرقے آج زیادہ تر نہیں ہیں، آج کل اور فرقے آ گئے. تو اتنی باتوں پر ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، کوڑے برسائے گئے. تو آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں نا اتنے عزت اور احترام سے، یہ ایسے نہیں لے رہے، انہوں نے بھی کچھ تکلیفیں برداشت کی. یہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے ہاں تو سب کو قدر نہیں ہوتی،
اپنے گھر میں کہتے گھر کی مرغی دال برابر، گھر میں کسی کو قدر نہیں ہے جب تک وہ عالم زندہ ہے، کسی کو قدر نہیں ہے جب تک کوئی موجود ہے ہم میں، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ، ہمیں قدر نہیں ہے۔ لیکن یہ جب نہیں ہوتے پھر قدر آتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں نا وہ پرانے زمانے کے عالم تو بڑے اچھے تھے، تو آج کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ ہمارے زمانے کے علماء کو کہیں گے کہ یہ بڑے اچھے عالم تھے، لیکن یہ نہیں ملیں گے۔ اب جو موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں گے تو بات بنے گی۔ اور قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غلط کو صحیح کہہ دو، آپ ان کے صحیح کو غلط کہہ دو۔ قدر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ فائدہ حاصل کریں، جو فائدہ آپ کو مل سکتا ہے وہ فائدہ آپ حاصل کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور باقی کسی کا عمل اچھا ہے، برا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اپنے ذاتی طور پر کوئی کیسا ہے، کس طرح ہے، وہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے پاس۔ تو اس لیے علماء کرام جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں وہ وقت کے اور لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بعد میں آنے والے لوگ قدر کر لیں گے لیکن وہ صرف اچھے نام سے یاد کر لیں گے، وہ صرف یہ کہیں گے کہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے قابل لوگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بس یہی کہیں گے۔ آج کل ہم یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ہم ان سے کیا فائدہ حاصل کریں؟ کوئی کتاب وغیرہ ہوگی تو کتاب پڑھ لیں گے، لیکن جنہوں نے کتابیں عربی میں لکھی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم براہ راست ان سے فائدہ اب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو واسطہ ہے علماء موجودہ ان کی قدر ہو۔ اور اس لیے فرمایا کہ یہ دین کی محنت جو ان حضرات نے کی ہے نا، آج کل یہ ایک چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پرانے لوگ یا جو یہ بابے لوگ گزرے ہیں ان کا کوئی، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارا جو دین ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آیا ہے، ہر سنت کے اندر یہ بزرگان دین موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو بابے کہتے ہیں، بابا کہنا ذرا مناسب نہیں، بزرگان دین، بزرگ حضرات۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں آپ دیکھیں گے ہر حدیث کی سند میں یہ موجود ہیں، حدیث ان کے ذریعے پہنچی، فقہ ان کے ذریعے پہنچی، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فن رجال ہے جو راویوں کا علم ہوتا ہے، یہ 14-15 علوم ہیں، یہ سارے کے سارے علوم ان حضرات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور آج اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ جی یہ لوگ تو کسی کام کے نہیں ہیں، اگر کوئی ان سے مدد مانگتا ہے، اگر کوئی ان کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی ان بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے تو وہ تو غلط ہے۔ لیکن اس سے ان حضرات کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا مقام اور مرتبہ اب بھی اسی طرح ہے، وہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا بھی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک بزرگ ہے، کچھ لوگ اس بزرگ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بزرگ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے ہاں تو ان بزرگ کا جو اپنا احترام ہے، جو مرتبہ ہے، جو منزلت ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہاں ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو غلط لوگ رکھتے۔ یہی تو وجہ ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ کو معلوم ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا۔ اور ظاہر ہے اللہ کو بھی علم ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان لوگوں کو بتانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب کے سامنے پوچھ کر ان کا جواب لے کر لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ نعوذ باللہ، اور میری والدہ کو بی بی مریم کو۔ وہ کہے گی کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراؤں یہ ہو نہیں سکتا، میرا تو کام ہی یہی تھا کہ میں ان لوگوں کو شرک سے نکالوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر لگا دوں۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس لیے تو نہیں کیا تھا، مجھے تو آپ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ میں لوگوں سے شرک ختم کروں، اس لیے میں شرک بتانے لگ جاؤں تو پھر پیغمبر کے یہاں جانے کا اور بھیجنے کا اور مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی لیے
اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ خدا بناتے ہیں نعوذ باللہ، یا ان کی والدہ کو، تو کیا ہمارے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت جو صحیح محبت ہے وہ کم ہو جائے گی؟ نہیں، کم نہیں ہوگی۔ ہمارے دل میں ان کی جو صحیح محبت ہے، جو ان کا صحیح مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کی والدہ بی بی مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بزرگ پارسا خاتون تھی، جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، تو یہ مقام تو ہمارے دل سے کم نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے پہ پہنچاتے ہیں لہٰذا نعوذ باللہ ہم بھی نہیں مانتے۔ نہیں، ہم تو مانتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں اس طرح نہیں مانتے جیسے وہ لوگ مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بزرگان دین ہیں، اگر کوئی شخص بزرگان دین کو اپنے مقام سے اونچا کر کے نعوذ باللہ خدائی کے مقام پر پہنچا رہا ہے، یا ان سے مدد مانگ رہا ہے ما فوق الاسباب، بزرگوں سے اولاد مانگ رہا ہے، بزرگوں سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگ رہا ہے، اور بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہوئے ان کو پکار رہا ہے کہ فلانے بابا پہنچ جاؤ، اے فلانے بابا میری مدد کرو، اے فلانے میری مدد کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے، جو ان کا اصلی مقام اور مرتبہ ہے، وہ ہم بلا دیں، چھوڑ دیں، انکار کر دیں۔ ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ تو سر سے بزرگ ہی نہیں تھے، اور بزرگ جتنے بھی تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شے ہی کوئی نہیں۔ آج کل یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے۔ نہیں بھائی، وہ بہت بڑی شے تھے، وہ بڑی شے تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ آج کے ادھر ادھر کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آج کے بڑا سے بڑا عالم بھی، نیک سے نیک پرہیزگار اور متقی پرہیزگار بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر، ان کی بزرگی، ان کی دینداری، ان کی پرہیزگاری اور تقویداری کی بنیاد پر ہم ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیں کہ ان کے مقام کو وہ ولایت سے اور بزرگی سے خدائی پر پہنچا دیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ باقی جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ کرتے رہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم تو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدے مت رکھو۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں عمل دخل دے سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے اختیارات میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی بچے کا انتقال ہوا، پھر وہ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جی وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور سارے کے سارے مردے زندہ ہو گئے۔ بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مستند کتاب میں نہیں، مستند ذریعے سے بات نہیں پہنچی۔ اولیاء کرام کے پاس کرامات بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہم۔ جتنے لوگ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کرامات بھی ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس معجزات ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کے پاس کرامات ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ نہ انبیاء کرام اپنے معجزات میں خود مختار ہیں، اور نہ اولیاء کرام اپنے کرامات میں خود مختار ہیں۔ خود مختار کسے کہتے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہیں ان کی لاٹھی سانپ بن جائے، نہیں، جب اللہ چاہیں گے تب ان کی لاٹھی سانپ بنے گی۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ جو آپ کی لاٹھی ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ تو میرے ٹیک لگانے کے کام آتی ہے، کسی چیز کا سہارا لینے کے کام آتی ہے، اور پتے جاڑتا ہوں اپنے بکریوں کے لیے۔ یعنی اس لاٹھی سے جو عام لوگ کام کرتے ہیں وہی کام وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب اللہ چاہتے تھے اس وقت پھر اس سے سام بن جاتا تھا، جب اللہ نہ چاہتے عام حالات میں اس سے سام نہیں بنتا۔ تو وہ پیغمبر کا اپنا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے اس سے سام بنا کے دکھا دے، نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا کہ قال القھا یا موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ پھینکو اپنی لاٹھی، تو اس وقت پھر سام بنے گی۔ اسی طرح جو یہ بزرگان دین کے پاس کرامات ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔
کہ کسی بزرگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے کرامت دکھا دے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے ہاتھ کوئی کرامت دکھا دے لوگوں کو تو یہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں کرامت آئے، دوسری وقت میں نہ ہو۔ بھائی جب پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کبھی کرامت آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو اولیاء کرام تو مقام ان سے نیچے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آئی، انہوں نے کہا کہ انی لاجد روح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے دور سے، میلوں دور سے جب قمیص آ رہی تھی، اور قریب میں پاس کے علاقے میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ بھائیوں سے ان کے پوچھا کہاں گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو جب نہیں بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا، اور جب اللہ نے بتایا تو کتنے دور سے بتا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے بارے میں یہ عقیدہ پکا ٹکا یاد رکھ لیں کہ ان کے پاس ان باتوں کا اختیار بذات خود نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان کے ہاتھ پہ ان چیزوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس میں اختیار بھی اللہ کا ہوتا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہوتی ہے، اذن اور حکم بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو زندہ کرتے ہوئے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ حضرت میں عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار نہیں تھا، اختیار تو اللہ کا تھا۔ تو اس لیے یہ صحیح عقیدہ انسان رکھے تو یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، یہ سارے ہمارے بڑے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقام، صحیح مرتبہ وہ اپنے دل سے نہیں نکالتے۔ وہ جو مقام مرتبہ ان کو اللہ نے دیا ہے وہ ہے۔ جو غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، جن کا عقیدہ غلط ہے وہ غلط ہے، ہمارا تو صحیح ہے، ہم تو ان کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان تکلیف اور مصیبت، پریشانی، یہ تو مسلمان پر آنی ہی آنی۔ مسلمان آپس کے اتفاق اور اتحاد کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ اتنے عرصے سے یہ گمبھیر کیوں بنا ہوا ہے کہ مسلمان ممالک، عرب ممالک جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کی فکر نہیں، اور نہ وہ یہ ہمت کرتے ہیں، نہ وہ یہ جرأت کرتے ہیں کہ وہ بیان بھی دے سکیں، وہ کوئی مدد کر سکے ان کی، وہ جا کے ان کے ہاں کوئی وہاں پہنچے ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں، کچھ بھی نہیں۔ اور اب عوام لوگ کیا کریں گے؟ عام لوگ تو بیچارے دعا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے؟ دعا ہی کریں گے۔ یہاں سے تو کوئی براہ راست تعاون بھیجنے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، یہاں سے براہ راست لوگوں کے بھیجنے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، یہاں سے براہ راست تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دعا کے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ اور اختیارات یہ ریاستی ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بات چیت کے ساتھ، سفارت کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرے، دنیا کے لیے میں بات اٹھائے، واضح کرے کہ بھائی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن اس چیز میں ہمارے مسلمان، حدیث میں یہی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی اس امت پر شرک سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو عرب کا جزیرہ ہے، یہاں سے شیطان مایوس ہو گیا ہے، البتہ یہ مجھے خطرہ ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، اور جب ان کے پاس مال زیادہ ہوگا، یہ تطاولون فی البنیان، یہ اونچے اونچے بلڈنگوں اور عمارتوں کو میں مقابلے شروع کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا شروع کر دی، یہ برج الخلیفہ ہے، یہ سعودی ہے، کلاک ٹاور ہے، وہ فلانا ٹاور ہے، یہ فلانا ٹاور ہے۔ فرمایا اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلے شروع کر دیں گے، اور مال زیادہ ہو جائے گا۔ فتنۃ امتی المال، فرمایا میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، میری امت خراب ہوگی مال سے، مال زیادہ ہو جائے گا، غربت سے خراب نہیں ہوگی، مال سے خراب ہوگی۔ آج ان کے پاس سہولت آ گئی، فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لوگ انتر الحفاظ العورات، کہ وہ لوگ جو پیدا پاؤ ہوتے تھے، ان کے پاس چپل بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پورے، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے۔ وہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ان کے پاس یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق کو قبول نہیں کریں گے، اور وہن ان میں بڑھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ بس موت سے ڈریں گے کہ موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور دنیا سے محبت زیادہ ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ تو ایک ایک علاج، نئی نئی چیزیں، نئی نئی دوائیں، کیوں؟ موت نہ آ جائے۔ بھائی موت سے تو پھر بھی کوئی نہیں بچ سکتا، جتنا آپ کہیں گے نئے نئے علاج دریافت کریں گے۔ سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے دنیا میں یہودی ہیں،
ان کے یہاں دیکھیں نا، نئے نئے علاج تو وہ نکالتے ہیں، نئی نئی دوائیں وہ نکال رہے ہیں، یہ نئے نئے ساری چیزیں وہ نکالتے ہیں. کیوں بھائی؟ لوگوں کو موت سے بچا رہے ہیں. لوگ موت سے تھوڑی کوئی بچے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہود تو ایسی قوم ہے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، یہ کبھی بھی اپنی طاقت میں نہیں آ سکتے، یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے. لیکن مسلمان پھر بھی مقابلے سے گھبرا رہا ہے. جب مسلمان تھا تو ان سب کو بھگا دیا گیا، ان کو خیبر سے نکال کر، ان کو جزیرے عرب سے نکال کر، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہاں کہاں تک ان کو دھکیل دیا گیا. اور اسی فلسطین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا، حملہ کیا، فتح کیا، اور یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی. لیکن صلیبی جنگیں جو عیسائیوں کی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ شروع سے جاری رہی، اور آج تک ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ ہے، اور کسی سے نہیں ڈرتے، نہ یہود ڈرتے نہ عیسائی ڈرتے ہیں. بس مسلمانوں کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ. فرمایا آپ علیہ السلام کہ جہاں مسلمان اور کفار کی بات آتی ہے نا، سارے ایک ہو جاتے ہیں، سارے ایک پیج پر. کفار ہے، یہود ہے، یہی عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے. جب مسلمان کے ساتھ بات آتی ہے سب آپس میں متفق، مسلمان ایک طرف ہو جاتا ہے. تو مسلمان سے وہ لوگ تب تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان ان کے دین کو اختیار نہ کرے. لہٰذا اپنے دین کو تو چھوڑنا نہیں ہے. جب اپنے دین کو ہم نے چھوڑنا نہیں تو وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. لہٰذا اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور ان کے ساتھ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، آواز جو بھی ہم بلند کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں، احتجاجی مظاہروں میں کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے. اور حکومت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو ان کا تو اصل کام تو ان کا ہے کہ وہ سفارتی محاذ پر بات کریں، دنیا کے اوپر یہ بات واضح کرے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور کس کے ساتھ دینا چاہیے، کس کا نہیں دینا چاہیے. وہ تو احتجاج اصل ان کا ہے، لیکن ہم سے جو ہو سکے ہم اس میں شریک ہوں ضرور، تاکہ ہماری بات جو ہے وہ کفار اور مشرکین تک پہنچے. اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، اور ہمارے جو صاحب اقتدار اور حکمران اور صاحب قوت اور طاقت ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مضبوط طریقے سے اس آواز کو بلند کرے اور ان کا مقدمہ لڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.